الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ النساء اور آیت نمبر 26۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ آخری ضابطہ حیات ہے، اور یہ آخری امت یعنی امت مسلمہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ اب چونکہ کوئی اور کتاب آنی نہیں تھی، کوئی اور پیغمبر مبعوث نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری پیغمبر اور رسول ہوں گے۔ آسمان سے وحی کا نازل ہونا یہ تو ایک حتمی فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اللہ چونکہ قادر مطلق ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، اب یہ کائنات کب تک رہے گی یہ بھی وہی مالک الملک جانتا ہے، اور اس مالک الملک نے یہ ارادہ فرمایا کہ کائنات کی ہر خوبی، انسانیت کا اعلیٰ ترین معیار اور اخلاقیات کی بہترین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت مسلمہ کو مل جائیں۔ اور پھر چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے پہلے لاتعداد انبیاء کرام اور رسل کا ایک مبارک سلسلہ اس کائنات کو فیضیاب کر چکا تھا، اور ان قوموں کے اخلاق، کردار، معاملات اور برتاؤ ہو چکا تھا۔ اب چونکہ ایک قوم آئی، اس نے پیغمبر کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور پیغمبر نے انہیں کیا تعلیمات دیں، اور ہر قوم میں آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے آپ پر واضح ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، اور رسل اعظام کی تعداد جو ہے وہ بھی 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم اپنی پوری جامعیت کے باوجود تقریباً 2 درجن انبیاء کرام
رسل اعظام اور ان کی قوموں کا اور ان کی امتوں کا اور ان گروہوں کا تذکرہ فرماتے، گویا کہ باقی امتیں اور گروہ اور ان کی کوئی خاص بات تھی بھی نہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بتاتے، یا ان کے اندر بھی وہ خرابیاں، وہ بیماریاں اور وہ مسائل اور وہ پیچیدگیاں تھیں جو قابل ذکر انبیاء کرام کی امتوں اور قوموں کے اندر تھیں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے من جملہ چند انبیاء کرام کا ذکر کر کے اور ان کی قوموں کا تذکرہ کر کے اور ان کی بیماریوں کا حال بتا کے امت مسلمہ کو کچھ بتایا۔ آپ دیکھیے کہ شرک اس کائنات کی سب سے پہلی اور بنیادی اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ دنیا کی ہر بیماری اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیماری لے کر تم میرے پاس آ گئے تو میرے پاس بخشش کے دروازے کھلے، اگر تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، تمہارا نامہ اعمال جرائم سے اٹا پڑا ہو اور انبار لگے ہوئے ہیں تمہاری بدعمالیوں کے، بے اعتدالیوں کے، شیطانی پگڈنڈیوں پر دوڑنے کے، تو ممکن ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ لیکن ایک ایسا جرم کہ میری خدائی اندھے کی ریوڑیوں کی طرح تم بانٹ دو اور میری کبریائی کی دجیاں تم بکھیر دو اور میرے اختیارات اور میرے وجود کے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ ایک ایسا جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ میرے اوپر کوئی سلطنت اعلیٰ نہیں ہے، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں جو چاہوں جس وقت چاہوں، نہ میرے ارادے پر کوئی قدغن لگا سکتا ہے اور نہ میرے فعل پر کوئی میری باز پرس کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، پوری کائنات مل کر بھی مجھ سے سوال نہیں کر سکتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ایک تصور انسان کے دماغ کے اندر بٹھایا، اور دوسری بات جو اہل اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک ہستی نے کام غلط کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کس حیثیت سے اسے پوچھ سکتے؟ محاسبہ تو اس کا ہوگا جو غلط کام بھی کرتا ہو اور صحیح بھی کرتا ہو۔ وہ اللہ احکم الحاکمین، سبحان ہے وہ، دنیا جہان کا کوئی عیب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک اور مبرہ ہے۔ اب ہر عیب سے پاک ذات اس کے کسی فعل پر حرف گیری کرنا، یہ اللہ کے غضب کو اور اس کی ذات کو للکارنے والی بات۔ المختصر، شرک پہلی امتوں میں بھی تھا اور ہر رنگ میں تھا۔ کہیں حجر پوجے جا رہے ہیں، بہت دور کی بات کیا، بیت اللہ جو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بندگی اور عبادت اور اطاعت اور اعتکاف کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے بنایا تھا، وہ بتکدہ بن گیا۔ 350 بت اس میں استادہ تھے۔ اللہ کا وہ گھر جو بنیادی طور پر اللہ کی بندگی اور پاکی کے لیے اور اللہ کی یکتائی کے اعلان کے لیے بنا تھا، اس کا در و دیوار مشرکانہ نعروں سے ہی نہیں، معبودان باطل کی تصویروں اور مجسموں سے آراستہ اور پیراستہ تھی۔
فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے، جال حق و حق الباطل کا ترانہ آپ کی زبان اقدس پر رواں تھا۔ اب اس کے بعد آ کے دیکھ لیجئے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ کم تولا کرتے تھے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ہم جنس پرستی کا مرض ان میں بہت زیادہ تھا۔ اور پھر آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں دیکھ لیجئے، دنیا جہان کی کوئی ٹھگی، بے ایمانی کا کوئی تصور، بددیانتی کی کوئی مثال اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ہضم کرنا کون سی ایسی ریت اور روایت تھی جو بنی اسرائیل کے اندر نہیں پائی جاتی؟ کٹ حجتیاں اور بہانے اور ہیلے تراش کرنا تو کوئی اس قوم سے سیکھے۔ چونکہ بن جملہ اللہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کی امتوں کی ایک تصویر سامنے رکھ کر امت مسلمہ کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور ان تمام قوموں کی برائیاں اور بیماریاں ان ساری قوموں کی بات چلنیاں اور شیطانی پگڈنڈیوں پر بھاگنا اور اللہ کو ناراض کرنے کے طریقے سب اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کر دی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر سارے طبقات، اگر کوئی کالا ہے تو کیا اس کالا ہونے کے اندر اس کی اپنی کوئی مرضی ہے؟ اگر اللہ معاف کرے کوئی بینگا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، تو اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے پیدا ہو۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی انتہائی خوبصورت ہے اور کوئی انتہائی بدصورت ہے، کوئی انتہائی غبی اور جاہل ہے اور کوئی بہترین دماغی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف رنگ اس کائنات کے اندر بکھیرے ہوئے، کسی کو مال دے کر آزمایا ہوا ہے، کسی کو مال سے محروم رکھ کے آزمایا ہوا ہے، کسی کو انتہائی خوبصورت صلاحیتوں کے ساتھ، خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ، بہترین حسب و نسب کے ساتھ آزمایا ہوا ہے، اور کسی کو کند ذہنی کے ساتھ، بدصورتی کے ساتھ، کسی جسمانی عیب کے ساتھ آزمایا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے، نہ تمہاری خوبصورتی کے ساتھ پیدا ہونا اس میں تمہاری کوئی ذاتی خواہش تھی، اور نہ کسی کا ناقص العقل والجسم پیدا ہونا اس میں اس کی کوئی خرابی تھی۔ اب چونکہ اللہ وحدہ لا شریک یہ چاہتے تھے کہ معاشرے کے تمام تر طبقات کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق مقرر کیے جائیں، ان کی طرفداری کے قوانین بنائے جائیں، یتیموں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، عورتوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ بھی دیکھو وہ زمانہ گیا جب اسے گری پڑی چیز سمجھا جاتا تھا،
اسے ایک جنس کے طور پر بیچا اور خریدا جاتا تھا، ایک کھلونے کی طرح اس سے دل بہلایا جاتا تھا۔ اب یہ نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میری بندیاں ہیں، یہ میری مخلوق ہے، یہ میرا خوبصورت تصور ہے جو کائنات کے اندر ہے، ان کے فرائض ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کے حقوق بھی ہیں، اور تم بددلی کے ساتھ انہیں وراثت کے اندر شامل نہ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اور پھر مردوں اور عورتوں کو ایک بات بتا دی کہ بھئی دیکھو، اب ایک مرد یہ بات سوچے کہ میں سارا دن کام کروں، کولو کے بیل کی طرح چلوں، یہ گھر بیٹھی رہے، اور وہ سوچے کہ ساری پابندیاں میرے اوپر، کہ چادر اور برقع مجھے اوڑھنا پڑے گا۔ اس سے بڑی بھی کوئی غلامی ہو سکتی ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے بھی مجھے اجازت چاہیے، 4 پیسے خرچ کرنے کے لیے میاں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور اس کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، مجھے 2 کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ اس طرح کی ٹیڑھی باتیں اللہ کہتے کہ تمہاری دماغ کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ نفسیاتی مسائل، انہیں تمہارے دماغ سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ بس اللہ وحدہ لا شریک نے جس شکل کے اندر، جس صورت کے اندر، جس حیثیت کے اندر، جس مرتبے اور مقام کے اندر تمہیں پیدا کیا، اس پر خوش رہنا چاہیے، اور اسی کے اندر اپنی دنیا بنانی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں عورت بنا دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ تم نیکی کرو، پرہیزگاری کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بیت اللہ کا حج کرو، وقت پر زکوٰۃ ادا کرو، بچوں کی نگہداشت کرو، میاں کے حقوق پورے کرو، تو تمہارے اتنے درجات ہوں گے کہ تمہارا میاں تمہاری طرف حسرت بری نگاہوں کے ساتھ دیکھے، اور پھر تمہارا کم رتبہ نہیں ہے کہ تم بچوں کی پرورش کرتی ہو۔ معروف ترین حدیث کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری محبتوں کا اور میری اطاعتوں کا اور میری فرما برداریوں کا اور میری خدمت گزاریوں کا اصل حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری ماں۔ دوبارہ پھر پوچھا، فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموں کا، اور پوچھنے والا چوتھی دفعہ بھی پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوک، تمہارے ابا۔ تو المختصر الجنت تحت اقدام الامہات، ماں ہونے کے ناطے، عورت ہونے کے ناطے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تمہارے حقوق کا اور تمہاری عزت کا اور پاک دامنی کا اور تمہارے وجود کا اور تمہاری حیثیت کا احترام اور پاس کیا ہے۔ اب رسیاں نہ توڑاؤ، اپنے دل کے اندر یہ خیال مت کرو کہ مجھے صنف نازک بنا دیا۔ اب مرد کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ جس حیثیت کے اندر، جس شکل کے اندر اللہ نے بنا دیا، بن گئے۔ اب عام زندگی کے معاملات کے اندر، نیکیوں کے اندر، خیر خواہی کے اندر، ہمدردی کے اندر، صلہ رحمی کے اندر، اطاعت اور فرما برداری کے اندر، عبادت کے اندر اور ریاضت کے اندر اپنا وقت گزار کے اپنے رب کی قربتیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب کالا ہے تو کیا دنیا جہان کے صابن اور دنیا جہان کے کیمیکل استعمال کر کے وہ گورا نہیں ہو سکتا؟ اگر آنکھ ٹیڑھی ہے کچھ نہیں بن سکتا۔
بازو نہیں ہے، پوری کائنات کے خزانے خرچ کر کے بھی صحیح سالم ہاتھ جیسا کام کرنے والا ہاتھ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کی رضا پر خوش رہنا چاہیے، اور اس مالک نے جو احکامات دیے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے، سب کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، اس کا خیال اور پاسداری کرنی چاہیے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر واضح کر دیں اور بتا دیں، سنن الذین من قبلکم، پہلی امتوں کے طریقے اور ان کی بادامالیاں اور ان کی سزائیں تمہیں بتا دیں، تاکہ تم بعد رہو ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون اور کوئی پیدائش اللہ کے علم کے بغیر نہیں، اور اللہ کا ہر کام ایک بہترین حکمت پر، تدبر پر اور صحیح فیصلے پر منتج ہوتا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو اور استغفار کو اور معافی کو قبول فرما لیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور بادامالیاں کرنے والے اور گناہ کرنے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ اور شیطانی پگڈنڈیوں پر چلنے لگ جاؤ اور اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یہ اللہ نے کتنے قاعدے اور قانون تمہارے لیے آسانیوں کے بنا دے، جو پہلی امتوں پر وہ چیزیں جائز نہیں تھیں، اللہ نے تمہارے اوپر جائز قرار دے دیں۔ اور اللہ تو پیدا کرنے والا، اور وہ جانتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اب عورتوں کو حق دے دیا، وراثت کے اندر شامل کر دیا، اب چھوٹے بچوں کا بھی حق اللہ نے تسلیم کر لیا، اور بہنوں کا حق تسلیم کر لیا، ماؤں کا حق تسلیم کر لیا۔ اب کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، اور یہی نہیں ہے کہ وراثت کو ضبط کر لو، کسی کو 10 روپے ادھار دیے وہ مار کے بیٹھ جائے، غلے کے اندر ملاوٹ کر لو، جعلی کاغذات بنا کر کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لو، منشیات کا کاروبار کر لو، جوا اور سٹے بازی اور قہبہ خانے کھول لو، یا ایسے کاروبار شروع کر لو کہ جس کی اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں اجازت نہیں دی، تو اللہ فرمانے کہ اب حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے یہ کام نہیں کرنے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں خرید و فروخت کرو، کون روکتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز منافع رکھا ہو، اپنے مال کو مارکیٹ کے اندر لے کر جاؤ اور تجارت کرو جو جائز طریقے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسلامی تجارت کا تصور ہی پوری دنیا کے اندر نہیں، بیع و شراء کے وہ اسلامی اصول اور ضابطے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، آج کون اس پر عمل کر رہا ہے؟ انسانی زندگی بچانے والی دوائیں اور انسانی زندگی کو برقرار رکھنے والی غذائیں، ہر چیز ملاوٹ سے بری پڑی ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں انسانیت کا علمبردار ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ اور بعض اوقات تو بڑی عجیب حیرانی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی، رمضان المبارک ہی کی مثال لے لیجیے، ایک سادہ مسلمان روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ افطار کرنے سے 5 منٹ پہلے آپ کہے کہ روزہ توڑ دو، یہ 10,000 روپے دیتا ہوں، کو ادنا مسلمان بھی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوگا کہ 10,000 روپے لے کر روزہ توڑ دے، لیکن اپنی دکان پر بیٹھا ہوا 10 پیسے کی بے ایمانی کر رہا ہے، اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ برقرار ہے، چند ٹکوں کے عوض اپنے روزے کو برباد کر رہا ہے، نہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے،
نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنے جذبات کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ روزہ پکا ہو رہا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اب آپس کے اندر قتل کرنا، کسی مسلمان کا خون ناحق کرنا، کسی کا مال دبانا، اور کسی کا معاشی قتل کرنا، اور کسی کا نقصان پہنچانا، اللہ ان باتوں سے منع فرما رہے، اور اللہ کہہ رہے کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اور یہ سارے قانون اور ضابطے اللہ نے اس لیے بتائے ہیں تاکہ تم غلط کاموں سے بچ جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اگر میرے حکم کے باوجود بھی تم باز نہ آئے، میرے ہدایت نامے کے باوجود تم اپنی مرضی کے طریقے اور قوانین اور دستور بناتے رہے، اور میری متعین کردہ حدوں کی بجائے اپنے خود ساختہ راستوں پر چلتے رہے، یہ تو ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی، یہ تو دنیا کے اندر بھی جوتے پڑیں گے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، آج نہیں تو کل جہنم کے اندر پھینکے جاؤ گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور تمہیں جہنم کے اندر پھینک دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، لیکن اللہ نے نظام ایک بنا رکھا ہے، اگر تم اس نظام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرو گے تو جہنم کے اندر پھینک دینا اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی طرز عمل اور اسلامی دستور حیات کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔